الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین کرام، علماء کرام قدر، سٹیج پر تشریف فرما تمام مشائخ، علماء اور شاہ صاحبان اور میرے مخاطبین ایبٹ آباد کے مقامی لوگ اور ختم نبوت کانفرنس میں شمولیت کے لیے دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، سب کی خدمت میں نیازمندانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اور میری خوشبختی ہے کہ ہم سید الاولین والآخرین، سرتاج انبیاء، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلہ پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شریک ہیں۔ سید عارف شاہ صاحب گیلانی چند علماء کو ساتھ لے کر گولے گئے تھے۔ میں نے کہا میں اگر یہاں ہوا، صحت ہوئی، خیریت ہوئی تو حضور کے نام پر میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تو بہرحال مجھے مولانا عبدالقادر صاحب و فیکٹری والے اور یہاں سٹیج پر بہت سی شخصیات بیٹھی ہیں کہ بعض کے چہرے میں پہچانتا ہوں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں سب کا بہت سپاسگزار ہوں۔ اور یہ پہلے گفتگو جو کر چکے ہیں وہ تو میں نہیں سن سکا، ختم نبوت کے تمام پہلوؤں پر ظاہر ہے کہ یہ گفتگو کر چکے ہوں گے، لیکن تعارف ہمارے ایک نوجوان، اس سے پہلے میرا تعارف تو نہیں، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی سچ یا لفظ کچھ ایسی گرمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنا تعارف خود کرا دیتی ہے۔ تو محمد نصیر جدون خان جدون کی مختصر سی گفتگو نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ ان کا یہ کہنا، مجھے یہ پتا تھا، ہمارے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں،
اور ان سے میرا رابطہ رہا. میں نے کہا آپ وہاں مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں کہ صورت کیا ہے. تو غلام مصطفیٰ شاہ صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ تم آ جاؤ، اجازت مل گئی ہے. تو اجازت کیوں نہیں ملی؟ مسئلہ یہ ہے، جب خاتم النبیین کا اللہ نے لفظ فرما دیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تبلیغی ہوں، کوئی فرقہ ہو، لیکن ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. تو اگر اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت جو مولانا عبدالقادر صاحب کے بقول اور جو یہاں سٹیج پر ابھی ماشاءاللہ بڑی گرم گفتگو اور نعرے بازی فرما رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ منیر عالم صاحب، کہ یہ 100-200 سال والی سنت والجماعت نہیں ہے، بڑی دراز عمر جماعت ہے، لمبی عمر والی. اس کا زمانہ جو ہے 1400 سال پر محیط ہے. 14 سال دی بڑی جماعت، تجربے علی منجی ہوئی. اے کل نے بچونگڑیاں اور نہیں جبی گئی، اے پت پت کرنے نکل آئے. 1400 سال کی عمر. اور پھر اس عمر میں دیکھیں آپ، حضرت عمر سے لے کر اس کی عمر دیکھیں اور حضرت عمر کا دور دیکھیں، وہاں سے لے کر اور آپ کے اس دور تک، اس میں کتنے کتنے لوگ گزرے ہیں. اولیاء، مشائخ، علماء، فقہا، محدثین، مفکرین، مدرسین، مناطقہ اور بڑے بڑے علوم کے ماہرین، لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں. اس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. تو بڈھی ہوئی کہ نہیں، تجربہ کار ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک ہوتی ہے کچھ پنجابی کی کر سامنے سارے بیٹھے نا، اے ہک ہونی چھاننی ہک، اس وچوں کوئی تیلا نکل بھی آنا ہے، گیٹا نکل بھی آنا ہے. چھاننی کہیں نے سراغ کھلے ہونے، پرانے لگ لگ کے کھل ہونے، گیٹا نکل آنا ہے. اتھے ایک چھاننی لگی، ایک 100 سال نہ بڑا چھاننا لگا ہے. ہے جی، یہ تو نکیاں نکیاں چھاننیاں نا جی. اتھو تل کی نکی جتھے میل نہیں بچائی نو تھے میل بھی بڑھائی، گندگی بھی بڑھائی، صفائی نہ انتظام کوئی نہیں. اتھے 100 سال دا ڈکا لگا ہے. تے چھاننیاں بدعقیدگی دیاں نہیں، عقیدت دیاں، محبت مصطفیٰ دی چھاننی لگی ہے. اللہ دی توحید دی چھاننی لگی. عقیدہ بھی چھان کے آ رہے ہیں. ایک تو اگر خراب ہو گیا دوئی اس تو سیٹ کر سی، چیک کر سی، اے چھان کے تے تو اڑے تک پہنچے. اس واسطے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ کے پاس جو عقیدہ ہے 100% نہیں 100% ٹھیک ہے اور درست. حضور کی محبت، عشق، آپ سے رابطے کے حوالے سے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ 100% ٹھیک ہے. اجازت کیوں نہیں ملی؟ ختم نبوت پر کسے شک ہوا؟ دیکھیں ہمیں تو
ہمیں تو جنہوں نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا نبوت کا، ہم تو ان کے کفر کے قائل ہیں، ہم تو مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں برملا کہتے ہیں۔ اب کیا دیوبندی، شیعہ، بریلوی، جتنے ہم لوگ ہیں، کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ختم نبوت پر؟ بحمداللہ ہے کہ حضور آخری تاجدار ہیں، نبیوں کے آخری تاجدار ہیں۔ تو پھر یہ فرقہ واریت مولوی پھیلا رہا ہے، ملا پھیلا رہا ہے، یا اب حکومت کے اپنے ارکان جو ہیں، جو ڈیوٹی پر ہیں، وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ یعنی ہمیں سڑکوں پر نکالنا چاہتے ہیں، ہم فساد کریں؟ تو اس کا باعث کون بنے؟ حکومت۔ یہ اکثریت یہاں میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کی مرید بیٹھی ہے، یہاں کی اکثریت ضلع ہزارہ کی اور دم توڑ اور دوسرے جو گاؤں ہیں بہت سارے، گڑی پھلگراں وغیرہ جتنے ہیں، گولڈا شریف جا کر لنگر میں خدمت کرتے ہیں، روٹی تقسیم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت والا علاقہ ہے، یہ آل رسول پر اور اپنے پیر پر جان دینے والا علاقہ ہے۔ تو کیا کملی والے پر جان نہیں دے گا یہ؟ سمجھ آئی؟ تو میں عرض کروں گا، مجھے افسوس یہ ہے، میں بڑا کھلی طبیعت کا آدمی ہوں، میرے خطابات آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں پکی توحید کا قائل ہوں، توحید میری گھٹی میں ہے، لیکن گستاخی والی توحید نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے جن کو عزت دی ہے ان کو عزت دے کر اس کی کبریائی بیان کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جعلی لوگ ہیں ان کو میں نہیں مانتا، میں اصلیوں کا بیٹا ہوں اور اس کو مانتا ہوں۔ تو میں توحید پر میری بہت سی روایات ہیں، میرے خطابات ہیں، کیونکہ توحید کے پیغام کو سننا سمجھنا یہ رسولوں کا طریقہ ہے۔ رسول توحید بتانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا عرفان دلوانے کے لیے آئے ہیں، اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کا تعارف بتانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے، کیونکہ نبیوں سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو جس کا جتنا تعارف زیادہ ہو، میں مثال دینا ہونا، تسا نا بڑا ایک چنگا دوست ہوئے، تسا کوئی بندہ آویں جے، تسی آنے ہو آؤ جی میں تسا آئی اپنے سنگیے دل ملاؤ، او سنگیے دل ملاسو جیڑا تسا نا بڑا کوڑا تے عزت تواڈے دل وچ اسی وہ سنگی نہیں، اس اپنے مہربان نہیں، یا عزت اسی بہت،
کوئی بندہ بھی یار میں ایک تانا بندہ ملاواں پر تو ایک باری یاد رکھ سے ایک گل ہونی کہ نہیں بولو تو صحیح تسی جے گولڈی شریف بننے ہو داتا صاحب کو بننے ہو خواجہ معین الدین اجمیری کو بننے ہو غوث پاک کو بننے ہو اللہ فرمانا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے اللہ نے آپ دوستوں میں کوئی غم نہیں اللہ انہاں اپنا دوست آکھا ہے کہ نہیں دوست انہاں تے ایک ایوے کہ ساری ایک پاسو آنے رہا دی میں تیرا دوست ہاں اگلا چپ رہے وے شامی آکھے کوئی نہیں ہے میں تو نہ سمجھنا یہ فائدہ مرید ڈان پہنا رہا ہے میڈا پیر فرانا ہے تو میڈا پیر ہے شامی پیر آکھ جوڑے میں تو مرید ہی نہ سمجھنا وہ دیاری نہیں ٹان گئی ساری ختم ہو گئی یہ فائدہ ہے اللہ پہلے فرما چھوڑے الا ان اولیاء اللہ ہے میں پہ آنا ہے میرے دوستوں اے تسی جتنے بیٹھے ہو نا سارے میرے سمیت تک یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں ایک کا چوپے آواز تانی ہو تو کوئی نہیں اے ڈنڈ پاؤ نا تسی بھی میں بھی پہ آکھا یا اللہ اسی تیرے دوست ہاں اللہ ادھر کوئی آواز دیتی کوئی نہیں ایک آواز ہے جڑے آج تو 1400 سال پہلے کملی والے ہیں وہ آواز سنائی دیتی تے آپ نے اتے جڑا قرآن لکھا ہے اس وچ فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے اللہ نے جڑے دوست ہونے انہاں کوئی غم نہیں خطرہ نہیں اللہ مطلب ہے فرمایا کہ اے میرے سنگی وزیر اعظم کسی آنکھ چھوڑے میرا سنگی ہے پولیس والے ڈرنے کے نہیں بولو عملہ سارا ڈرنا ہے کہ نہیں ایسا نہ پرا بیٹھا ہے اور یوسف رضا گیلانی کیڑا جی کس نہیں چھٹی دیتی دسو یہ نام ہے ڈی سی او چلو سید جاوید صاحب کیڑے بھی ہے لیکن اسا نہ پرا بیٹھا ہے اور گیلانی یوسف رضا میں چاہنا نہ اس طرح ورنہ جناب نکل ہی میں چھٹی کرا سکتا ہوش کرو ایسی گل کوئی نہیں ایک فون صرف کرنے نہیں دے جی ہاں تے خود شعور پیدا کرو اسی ویسے ضد نہ کرنا چاہنے ہیں خود اللہ تعالیٰ دماغ دیتا ہے پالٹی بازی اس طرح نہیں کرنی چاہیے ہے جی او کہ عالم کہ بندے دشمنی واسطے بھی آداب چاہیے سلیقہ چاہیے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی آگے ایک شعر اور سننا کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے
عباس تم مجھ کو سہارا تو جوان بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، جوان بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں۔ وہ سجاد کے باپ سے تمہاری دشمنی تھی تو کم وقتوں یہ تو دیکھنا تھا کہ کوئی 104 بخار چڑھا ہوا ہو، بیمار ہو، تمہارا بیٹا تمہارا بھتیجا بھی تو بیمار ہو سکتا ہے، تو ایسے بیمار کو بھی کم وقتوں تم نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی زنجیر پہنائی اور پھر کربلا سے دمشق تک چلایا اسے۔ یہ کوئی وہی رسم تو نہیں تازہ کی جا رہی ہے؟ دیکھو وہ ٹولہ کون تھا، ظلم کنہوں نے کیا اور مظلوم طبقہ کون تھا۔ آج بھی اگر اہل سنت پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اہل سنت کس مقام کے ہیں اور ظلم کرنے والے کون ہوئے؟ میں کوئی تعریف نہیں کرتا، بے جا تعریف کا قائل نہیں ہوں، میں منہ پر کہتا ہوں، اور کھری بات اگر کوئی معقول ہو، دلیل والی ہو، کوئی آدمی کہے میں ضرور سنتا ہوں، اور سننے کا میرا ذہن ہے، حوصلہ، اگر اس میں گفتگو ہو، بحث ہو، اس کے بعد میں اس کو سمجھوں کہ اس کی دلیل مضبوط ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے موقف کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اگر شریعت کی دلیل بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں ہے، نقلی بھی نہیں ہے، تو پھر اتوں بھی کوئی اڑ کے آوے نا تے اے نصیر الدین مننے والے پترا چور نہیں۔ اللہ کا حکم قرآن مجید، حدیث مصطفیٰ، فیصلہ کن جو ائمہ جرح و تعدیل کی نظروں سے گزر کر مقام صحت پر فائز ہو، اور علماء جو 1400 سال میں گزرے ہیں انہوں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہو اور اسے مستدل ٹھہرایا ہو، تو اس کو بھی میں مانتا ہوں اور اس پر بھی گفتگو کر کے کسی نقطے تک پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن دھونس سے اور ویسے فلاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں سید صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس طرح کی معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں مانتا، یہ میری عادت ہے۔ میں اپنے جد امجد پیر میر علی شاہ کی یہاں تعریف کرنے نہیں آیا، سنیے، یہاں دوست بھی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دوست نہیں ہیں۔ اس لیے میں وہ بات کروں گا جو ان کے ذہن کے مطابق بھی ہو کہ یہ بیٹا پیر میر علی شاہ کا ہے، لیکن بات اس نے جو کی ہے یہ صرف دادے کی تعریف کرنے نہیں آیا۔ یہ لوگ پہلے علماء نے میرے دادا کا ذکر دیا، تعریفی جملے گئے، ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے ان کی چیزیں موجود ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے اس قابل، لیکن میں کچھ بات کروں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں آپ پوچھوں گا کہ کیا میرا دادا اس تعریف کے قابل ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی اور کا باپ دادا اس مقام کا ہے
کیا گزرا ہے تو اس کا کوئی دلیل، اس کی کوئی ثبوت پیش کرے، اس کی کوئی تصنیف پیش کرے. تو یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں. حضرات یہ جتنے یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے بولنے والے خطیب شعلہ نوا بیٹھے ہیں. میں بھی جو کچھ بھی شکستہ لفظ دو چار لفظ بول لیتا ہوں، میں خود کو بھی میں شامل کر کے کہتا ہوں، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں اب سانس لینے والے جتنے علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جو سٹیجوں پر بیٹھے ہیں، جو گدیوں پر بیٹھے ہیں، اس وقت بلا تفریق سلاسل تمام سلسلے کے پیر، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے جاہل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انپڑھ بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ گدیاں تے بہنا کوئی اوکھا کام تے نہیں. گدی ڈاؤ دکاندار اور بہ جاؤ تے اپنے پیسے بٹوری جاؤ، جو بیچ پائی جاؤ، دینی خدمت کوئی نہیں. ایسے پیر بھی رہے نا، اس واسطے پیر ٹھوک بجا کے دیکھیا کرو. پیر ٹھوک بجا اے صرف نظرانہ کھانے والے یا اس دے کھوپڑی کوئی علم بھی ہے، اللہ رسول دا کوئی راہ بھی دس سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آئے؟ جی اے میں نے جس چنڈا لا کے دا اے چنڈی علی سرکار اے جی جتھے آن کے موڑ ہوتے چٹکا لگا موٹر رہا تے نال قبر بھی کسی نہیں ہوئی. اکھے اے جی کلے تو میں نہ ایتھے ماں ٹھوکر لگی، اکھے اے ٹھوکر علی سرکار. تسی کولو ہی سارے ہاں بزرگ بنا کے دے پاہمیں اتھے دبے ہی کچھ نہ ہوئے. اتھے اتنی دوئی رکھ کے دی چندہ ڈبا صندوق کی جناب اتھے پائی جاؤ تے تسی کھائی جاؤ. اے تماشا نہ بڑھاؤ اور یا اللہ نہ دے مزاح نہ کرو کہ مخالف دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ معیار ہے تمہارا. ادھر تم معین الدین اجمیری اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کے نام لیتے ہو کہ ادھر ڈبے والی سرکار تھے، کتے والی سرکار تھے، بلے والی سرکار، ایک تو آ گئے. میں کیا آکھیں، میں خود پیر نے ایک بہت اچھے اور بڑے مہذب متدین اور بڑے لکھے پیر دا پتر سمجھ آئی، سمجھدار اور بڑے دماغ والے شیخ دا میں کاروج پیدا ہے. تو اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے. تو یہ نہیں ہوتا اے بندہ آیا جی اے ہنج کر چھوڑو جی اے بندے آنے نہ سکو اے جناب اے آج میں رستے فون آیا ہے کہ میرا کام جناب تسی کرا دے سو اللہ کو لوں. میں کہا مائی اسی عرض ہی کر سکنے ہیں، اسی بھی تو آڈی تیرا محتاج ہاں، اے تو اسی غلط فہمی کڈو، اسی بھی محتاج ہیں، اسی بھی عرض کر سکتے ہیں، تسی بھی اپنا کیس خود عرض کریا کرو. تو تواڈی جڑی غلط فہمی ہے کڈنی چاہیے. اسی بھی بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اسی روندے ہیں، اسی ہر صاحب ہر گل وچ اس دے محتاج. یہ ویکھو نا انہاں لوگاں پیراں ملدے جڑے کہندے ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ہم ایک نظر اٹھائیں گے یہ ہو جائے گا، تویز دے ساں تے پھر تویزہ نہیں فیسان. آج کل تو مولوی بھی چلانے تویز، آج کل اے جناب اے نہیں، آج کل جناب اے دیوبندی حضرات بھی تویز لکھتے ہیں. ای گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گنند،
چڑھ اسی بندے آگے وہ کرتے ہیں سب چھپ کر تدبیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ایک منٹ مولانا اشرف علی تھانوی نے تعویذ ویکھو کتاباں لکھے میں پڑھے ہے جی اور تمام لوگ ہیں تو مطلب ہے کہ وہ بھی یہ لکھتے تھے خدمت ظاہر ہے ان کی بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہوں گے تو یہاں بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں ہاں البتہ مجھے اتفاق ہوتا ہے جانے کا لندن میں وہاں کچھ ایسے ہمارے آج کے نئے یعنی مشائخ جعلی ایسے جا چکے ہیں کہ جو پہلے پاؤنڈ مقرر کرتے ہیں تعویذ میں 1500 پاؤنڈ ہے بڑا مہنگا تعویذ ہے جی 1500 پاؤنڈ 2-3 لاکھ روپیہ ہے جی مقرر کر کے اس کو نہ ویکیا ہندو ہے نہ سکھ ہے نہ مسلمان ہے آیتاں قرآن دیا لکھ دیتی ہیں کتنا ظلم ہے مسلمان کو تو دو ہندو کیوں دے رہے ہو کہیں نالی میں پھینکے گا کہیں پھینک دے گا مگر پیسے کے لیے یہ میں پکی بات کر رہا ہوں نام میں نہیں لیتا ان کا لیکن میں پکی بات کر رہا ہوں اب کیا کریں ہم کہاں جائیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ کی پیری مریدی ہے اللہ فیصلہ بدلا چھوڑتی تو سنے تویزہ نہ جج نہیں مننا تھانے نہیں مننا پیسے بھی دیوتا بھی نہیں مننے کم وقت آج کل تو پہ نہ منجن حکومت نہ پکڑ کے نہیں چھاپا نہ پہ منجے تا نہیں کرنے بس ایک چاہ بھی کرنے تو پھر اپنا فیصلہ بدل لیں تو اللہ کسی کو ڈرنا تو نہیں کہ اللہ رشوت دے کے تو فیصلہ بدلوا کے اللہ تا منشا بدلا دے تو اڈے یا میرے تعویذ نہیں بدلا سکتے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ فعال لما یرید ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اے تو اڈی تے میری نظر نہیں قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء اے انہاں کو لکھیا دے نہ جاؤ یہ کملی والے جی آسمان در تک ہے کہ اللہ فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام پھیر دے ایک کملی والے دا چہرہ آسمان در اٹھنا اور ہے اور تیرے میرے عام آدمی کا چہرہ اٹھنا اور ہے تو جو بندگان خاص خدا ہوتے ہیں جو اولیاء کبار ہوتے ہیں جن کے اندر روشن ہوتے ہیں اور ان کے سینے اپنے محبوب حقیقی کے عشق اور جلووں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے یاد رکھو ہاتھ چاہ کے دعا کرنے نہ کوئی ضروری نہیں ہوتی ہاتھ چاہ کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں وہ اتنے پہنچے ہوندے نزدیک اتنا یقین ہوندا ہے اتنے کٹھے ہوندے نزدیک عشق دے کہ او ہلکا جا خیال بھی اگر کر دے ورنہ کہ مالک ہیں جو ہو جاوے آکھر دے اس غریب دا کام ہو جاوے صرف چپ ہو گئے کہ مالک کہتا پھر تو آہنا پہ ہو ہی گیا جاؤ سمجھ آئی کوئی تعویذ لکھنے دی لوڑ نہیں کوئی دعا کرنے دی لوڑ نہیں خاموش زبان میں التجا کرنے آئے مالک اینج کر چھوڑے ہیں تیرے کو تھوڑ تو کوئی نہیں ایسے نو پتر چاہ دے رہے ہیں ایڈی دنیا پھیلائی آئے تیرے نو پتر دیتے نہیں کہ ایتھے کیڑی تھوڑ آگئی چاہ دے اس او بندے دی التجا تے آج سے جس لئے مالک دیکھ دے تو اپنے فیصلے بدل دے بندے دی آجزی بندے دی نیاز بندے دی التجا اور رونا یہ بدل دیتا ہے اللہ خود بدلتا ہے اس سے کرم فرماتا ہے کہ رو رہے ایسی ویسے حدیثہ جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ روتا ہے میرے بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے روتا ہے تو مجھے
اس پر بڑا رحم آتا ہے اور میں اس کے رونے کو پسند کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، لجاجت کرتا رہے اور میں اس کو دیتا رہوں۔ تو اولیاء اللہ یہ لوگ، گل کوئی نہیں، ایک گل سنو، مختصر سمیٹ سا میں گفتگو میں جڑا کہ نا بھئی گل کرنے نہیں لوڑ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا علماء بیٹھے، پوچھو کس مقام دا بندہ گزرے ہے جی؟ بادشاہ تابعین دا، علماء فضلاء محدثین اس دے پیر چومنے والے، سید المتقین، متقیاں دا بادشاہ، محلے وچ گوانڈے چ شرابی مر گیا، شرابی مر گیا، دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جڑا اس نہ کیتا ہو، اتنا گناہگار تے گندا، کوئی گناہ اس نہیں چھوڑا۔ جنازہ اٹھیا اس کا، ساری دنیا گئی، جڑے ملے والے اے سنے ہو گل میری۔ سفیان ثوری فرمایا جے میں کدے اس دے جنازے تے ونجاں تے بڑی بےزتی ذرا ہوئے سی، کیونکہ میں شریعت تو بغیر ایک قدم حدر نہیں کیتا، صحابی اللہ کو پوچھ کے جائے اس دی رضا تو بغیر نہیں، تے ہتھے تو اکا ترٹی چوڑ ہوئی ہے، اس تا کوئی دنیا نہ گناہ نہیں چھوڑیا، تے ذرا کس طرح پتا انسلٹ جی سمجھنا نا بھی یہ جینے میں ان کیوں میں جاؤں۔ سفیان ثوری گیا تا نہیں جنازے تے، پر راتی پھر جڑی خواب بسترے تے لیٹے ہو، پھر اس نال جڑی پوچھ ہوئی جس نے بسترے تے لیٹے تے جڑا صوفیاء نبیاں تو علاوہ، اور مرزا صاحب وہ جے کدے سفیان ثوری جس نی جتی نے دور دے ایک ذرے دے برابر نہ تو میں تے نہ میں، اتنے اوصاف کا مالک، شان کا مالک، نبوت تو بعد صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت تو بہت بات ہے، اس کا تو بڑا اونچا مقام، تم نے دیکھا بھی کچھ نہیں، ایک آنکھی کوئی نہیں، تے جناب ایک کیڑے اس بات سے پہ گئے، کسی مشورہ چنگا نہیں دیتا تو کہ بلا میں نے زور چوہا تو میں تو ساتھ سمجھاما یا تلے تلے کام رکھو تے بہتر، بہت اتے چلے گئے ہو، ایک دم کسی ایکسیلیٹر دیتا ہے بس اتے چلے گئے ہو، تھلے تھلے بڑا کام ہونا ہے، بڑے بڑے مقام ہونے نے وقتوں ایک دم ڈڑائی کر کے بہ گئے، تو پھر ان جی چاہ کے اسی تلے بھی آنے میں اے حضور دے غلام بیٹھے نا، اے تو انو کسیٹ کے تلے آنے سے بیٹھے، سمجھ آئی؟ تے جس لئے اللہ فرمایا سفیان جنازے تے نہیں گئے ہیں، یا اللہ بہت گندہ ہے، کوئی حال نہیں ہے، ساتھ شرم آنی ہے اسے جنازے تے، کوئی دنیا نہ گناہ چھوڑے، ہر پاسے برائی، ہر پاسے کوئی بندہ اس نے نماز روزہ سے خیر نیڑے نہیں گیا نا جی، کوئی برائی نہیں اس چھوڑی، کیڑے موہ نال میں جایا، فرمایا تو پھر کیڑے موہ نال میں نے بوئے تے آئے، میں آکھا نہیں فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، اپنے نفسہ ماں اپنی ذاتہ ماں بہت نہ کریا کرو، بڑے چنگے ہیں تے بڑے نیک ہیں تے بڑے انجا، خبردار ان کرے ہو، کسیاں کٹیاں نہ سمجھے ہو، اپنے ودیاں نہ سمجھے ہو، اے فیصلہ میرے کو لے کون کتنے پانی ہے وچے، وہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے، تو ایک بندے ہاں جتیاں دے وچ بیٹھنے دے قابل سمجھنا ہوئے، تے اللہ دی صف پہلی وچوں کل نکلے، کل تو جتیاں جو بیٹھا ہوئے تے وہ پہلی صف وچ والے جو نکلے، تینوں کی پتہ ہے،
سفیان یہ اچھا تے نہیں کیتے یا اللہ بس میں فرمایا جا اس دی قبر تے اتھے بابن کے میرے کو معافی مانگ اتھے قبر تے جا ورنہ میرے اللہ کھاتا تیرے اللہ صاف ہی جا میرے کاغذات تو کچھ بھی نہیں ہاں اے ہوندی بے نیاز ذات غنی عن العالمین سفیان ثوری نے 80 سال نیا تقوی تے ایک ایک سا پھونک پھونک کے شریعت دے مطابق رکھنے والا بندہ ماریا گیا بے نیازی گیا صرف آپ یہاں اور وہ آنکھ بھی سکنا یا کہ میں متقی ہوں اس مقام دا ہے اسی تسی تا جھوٹے لوگ ہاں وہ تا سچا ہے آنکھ بھی سکتا ہے لیکن اللہ دی بے نیازی دے میٹر چاہ کے سفیان رہ گیا سفیان کو خدا جنے ایسی کوئی گل ہوئے جیسا مالک پکڑیا ہوئے جیڑی سفیان دے صحابہ چینا ہوئے فرمایا جا صبح گئے قبر تے کھال کے معافی مانگی میرے مالک معاف فرما میں اس دی قبر تے آ گیا میرے گناہ بخش خیر دعا شاہ کر کے گئے آنکھوں لگے اور پوچھا تو صحیح میں نے اس لیے زنانی کو پوچھا زمانے نہ بدکار تے جرائم پیشہ انسان اس کام کے کیتا ہے عمل کے کیتا ہے جے میں نے جے بندے اللہ دا بڑی مزار گا اس کام کے کیتا ہے کہ میں نے جے متقی اللہ چھڑ کے پرے رکھ خیر بیوی کو پوچھا 10 بھائی اس آکے جناب سارا شہر گواہی دے سی اتنی برائی ہوتے کوئی پیڑا کام اس نہیں چھوڑیا میں بھی دے سکتا پورا شہر کے تو آہ نہیں پہ نہیں میں پھر پوچھنا ماں جے چھان چھوڑیا نے کوئی گل ہے ماں کوئی دوست آکھیا خدا مت کل آخری کوئی راتی نماز پڑھی ہوئے اکھر نمازاں وچ بھی نہیں کدے میں تا زندگی تکے نہیں نماز وچ پڑھنا روزہ رکھنا تکے ہی نہیں سنے ہی نہیں ہو رکھے کل مت کو وضو کر کے توبہ کرو جی نہیں کوئی گل ہے ماں تو دا سوچ بہوں جس لئے اصرار کیتا نا حافظے تے زنانی زور دیتا آنکھوں لگی ایک گل ہے ایک گل میں نے ذہنے چاہنی ہے کہ جس ویلے مرنے تو پہلے علی آنکھ ٹک ٹکی بدی نہیں ذرا ہوش ہے اس تے اکھیاں وچوں اتھرو آئے میں کول بیٹھی ہاں اکھیاں وچ اتھرو آئے تے آکھیاس اے او مالک الملک کہ اے جان بھی تینڈا تے او جان بھی تینڈا اساں کسی انے بنے لا جس نے نہ اے جان رہا ہے تے نہ وہ جان رہا ہے میں کدھر ویسا ماں کون کدھر قبول کر سی میں کیڑے کھاتے چاہ بس اے جملہ آ کے مر گیا بس فرمایا حضرت سفیان ثوری اس جملے سے تار کھڑ گیا اتنا جملہ تے آنسو چند آنسو کوئی ساری عمر نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کیتا اے او بارگاہ اللہ دی او بارگاہ میں عرض کر رہا کہ میں کوئی تعریف کرن نہیں آیا صرف میں دس رہا کہ جس وقت ایک ختم نبوت دا مسئلہ اٹھیا پہلے مجدد بنے آہستہ آہستہ ترقی کی پھر میرے دادا پیر میرے علی شاہ کو چیلنج بھیجا آپ آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے جبکہ ہندوستان میں مشائخ اور علماء بکثرت موجود تھے سارا ہندوستان بھرا ہوا تھا تو گولے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 110 سال پہلے جانتا ہی نہیں تھا اس گمنام سے چھوٹے سے ہمارے علاقے اصل علاقے لٹے رہے تھے ڈاکو تھے یہ جن علاقہ ہے اتنے دیاڑی بھی ڈرے نال کوئی نہیں ملنا ہے گولڑا بہت لٹے رہے لوگ ہیں تو پیر میرے علی شاہ صاحب آئے تھے انہاں کو ہدایت شاید کی دوگاں سمجھایا تو اتنے علماء اور مشائخ چھوڑ کر صرف پیر میرے علی شاہ کو کیوں اس نے
پیغام بھیجا مناظرے کا، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا اس وقت اکابر علماء دیوبند موجود نہیں تھے؟ دیوبند موجود تھے، قاسم نانوتوی صاحب موجود تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ موجود تھے، سارے موجود تھے، اور ان کے وہ قریب بھی تھے۔ گولڑا تو بہت دور تھا، ان کو کیوں کیا؟ مشائخ پورا ہندوستان بھرا ہوا تھا، پیر تھوڑے ہیں، ہون تو اٹ پٹو تلے پیر ہے، اٹ پٹو تے نات خان ہے، اٹ پٹو تے سید ہے، پیچھے بوٹیاں مولیاں پٹنے والے تے نال شاہ صاحب لگے۔ شاہ صاحب کے بلا انہاں پتہ ہے جی رسول اللہ نے اولاد سمجھ کے لوگ عزت کر سن، او کے بلا شاہ صاحب مجھ پامیں شاہ صاحب شاہرہ وچ کوئی سادات نہیں، نہ کوئی خوب ہے نہ کوئی بھو ہے، کوئی شے نہیں، لیکن لیبل لگا ہے، لیبل لایا نہیں شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نہ اصلی گراں پوچھو اتھے بھی ان کے پتہ کرو تے کوئی اور قوم نکل سی، سیادت پتہ کرنی ہوئے تھے اصلی گراں جتھو ایک کوڑ جھوٹ ٹورے ہیں اتھو پتہ کرو، گراں والے سچ بہت سوڑی کون بلائی۔ اس واسطے ہر بندے شاہ سمجھ کے سید نہ سمجھا کرو، سید دی خوب ہوئی ویکھیا کرو۔ سید سادات کے کچھ معیار بھی ہوتے ہیں، علمی کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی کردار ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈی نہیں ہوگا، زبان ایک ہوگی، سچ بولے گا، کوئی خوبیاں تو اسے جو زبان نہیں بے ایمانی دے ہیں۔ شاہ صاحب چنگے امام حسن تے حسین نے یعنی انہوں نے اس سے چنگی اولاد آئی، اتنے بڑیاں لوگاں پیو دادیاں بدنام نہ کرو تے اپنے نسب نہ بدلیا کرو، جے بھی مارے چنگے ہیں نے علالی بندہ رہے تے چنگا ہو جائے، ہمیں مارا چنگا پیو ماں پیو کیا تے میں عرض کر رہا کہ اتھے سارے لوگ کیا ہوا ہے، سارے بیٹھے رہے اتھے، پیر صاحب آپ تیار ہوئے گئے، سارا پتہ ہے۔ اب جناب ایک صاحب ہیں جج ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رد مرزا کی، مجھے بڑا افسوس ہے میں نے گولڈے میں بھی اپنے خطاب میں یہ بیان کیا کئی جگہ میں، پھر اس جج سے میں نے ملاقات کی۔ 110 سال ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب نو سیف چشتیائی لکھی ہونا رد مرزائیت، پتہ نہیں کہ مرزائیاں دا مرزا اتنا عالم نہیں ہے، بھیرے علا حکیم جڑا ہے نور الدین او عالم ہے، او سوال کٹے کہ آیتاں وچوں جتھے نبوت نکل سکنی ہے حدیثاں وچوں او چھک کے کہن کے آیا تے پھر انہاں وتھاں صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ وتھاں بند کیتا، اس دے سوال موجود نے، آؤ کوئی ماؤ دا پتر ہے تے دسے دیوبندی دسے کہ میرے ساڑھے اکابر نے کام کیتا ہے، کوئی پیر دسے شیخ دسے، سلاسل اربع سوروردی نقشبندی قادری چشتی صابری تارے سارے پیر بیٹھے، کوئی ایک پیر لے آوے جی میرے پیو نے کام کیتا ہے۔ اس جج صاحب نے جناب کتاب لکھی ہے تے کہ کیتا نے سارے صرف سیف چشتیائی دا خلاصہ بیان کر کے اپنے لفظات میرے دادے نہ ہی نہیں لکھی، سارے دیوبندی علماء دی فہرست لکھی عطا اللہ شاہ بخاری تک، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سن، انہوں نے بیعت میرے دادا دی میں تو انہوں ایک گل دساں، اے میں نو شورش کشمیری مرحوم سنائی، او پروردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نا خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سکھی ہوئی،
شورش صاحب مرحوم آئے گولڈے اکثر آندے ختم نبوت دے سلسلے جی آندے میرے دادا صاحب نال بڑا تعلق ہے آئے ایک باری تے گلاں ہوئیاں تے ماں آکھو لگے مینوں شاہ صاحب خود سنائی گل کہ میری اس ویلے 14 سال عمر ہے جس میں گولڈے شریف آیا پیر میر علی شاہ صاحب نوجوان ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گل سنا رہے ہیں شورش کشمیری شورش نے مینوں سنا آئے جناب تے وہ نال ساڈا میرا ہے اتھے پیر صاحب دیگر ویلے جاندے ہیں اللہ اللہ کرن اتھے گفتہ عشاء پڑھ کے آتے ہیں شاہ صاحب بڑے نوجوان تے طاقت والے بندے ہیں گولڈے پنڈیوں پیدل آئے گولڈے تے پیر صاحب گھوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ سوار بھی بڑے ہیں آنن کے جسے پیر صاحب گھوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب بھی پیچھے شاہ صاحب آنن میں بھی دوڑ گیا عطا اللہ شاہ بخاری جسے چنگا تیز دوڑایا میں بھی نال نال گیا تھے آپ ایک باری تکیا پیچھے کوئی نڈا بھی نال نال بیانا ہے بڑا تیز ہے آپ روک کے تک کوڑا آپ کو لگے ہاں کون ہے تم کہ جی میں سید عطا اللہ شاہ میرا نام ہے کیا کرتا ہے کون ہے کتنے خیر میں دسیا سارا تے کیوں کہ میں دعا واسطے حاضر ہوں جناب بیعت ایک بار فرماؤ آپ خیر بیعت فرمایا میں دعا فرماؤ حالانکہ عام دعا سارے ذکر نہیں رہنے ہیں کوئی خاص گالو نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کروں کس گالہ سے شاہری آنکھوں لگے میں شورش کہندے شاہ صاحب کہندے کہ میں سوچیا ایک باری کہ انہاں پوچھ بیٹھے کہ کس واسطے دعا کرا ہون میں پوچھ 10 بھائی ان کس واسطے سوچیا فوراً اے میں 2-3 سیکنڈ گل کر انہاں کہ جناب بس دعا کرو کہ پورے ہندوستان میں میرے جا خطیب کوئی نہ ہو خطابت دا لوہا مناوا کے جاواں پوری دنیا چ پیر میرے شاہ نے ایک ہاتھ وچ لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سجے نال ہاتھ اٹھایا دعا کر کے آگو لگی چلو اللہ برکت پاوی آکے بس 2 قدم میں شاہ صاحب آنے میں ٹریا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں کھولا آنے اسے لے میں پیدل گیا سٹیشن تے گھوڑ لے اتھو بیٹھا گڈی تے پنڈی گیا تے اے لیاقت باغ اسے لے اس دا نام لیاقت باغ تے نہیں سی اتھے پہنچ جاندے کوئی ہندوہ نہیں تے کوئی مجلس بھی ہونی بڑی دنیا کٹھی میں کہا کہ تھوڑا جا سن کے تے میں کہ یار میں نوں بولن دے آئیہ اندر آنکھیں پہ بول 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 ایک تک گالی نہ کر سکنے ایک آنے ان چپ نہ رہے بول انہاں کو تم مسلیہ گل کے وے تو کتھے پہ آنے ہندوہ نے اس آکے یار میں بولن دے موضوع دسو گل کے اتھے 2 گلاں سن کے شاہری وچ کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کیتا نے سب تو پہلے آنن میں اس لیاقت بعد ایک تقریر کی کمپنی تے پھر او وقت بھی میں دساں شاہ صاحب دا ملتان آخری خطیب ہندوستان اتنا بڑا 7 گھنٹے جس دا خطاب ہوتا سی تے انگریز بھی کھلو کے روندا سی سندا سی او قرآن پڑھتے سن اور دا اپنا مخصوص اشعار وغیرہ اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہاں دی اس شان نال تے نہ گزری ایک کڑا پہ آیا ایک پوری تے شاہری لیٹے ملتان ساڑھے خواجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب دے انہاں کہ اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت پوچھاں تے صحیح بن گئے اور سنو جناب گل شاہ صاحب کو گئے انہاں تکیا نا یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب نا مرید آ گیا تے بیعت پہلے انہاں نے لی پھر عبدالقادر صاحب رائے پوری نہ لینا کیتی بیعت تھوڑا جب مسئلے چ اختلاف ہویا پھر ادھر چلے گئے بارہ آخری وقت خیال آیا تے شاہ صاحب یعنی کہ 70-80 سال بعد یہ ان جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی تے پھر ہے 70 سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان جلوہ منوا کے آخری وہ آدمی ملتان
اس قسم پرسی نے عالم میں لیٹ گئے تے آہنا پہ ہے جس لئے ویکھیا نا کہ گولڈ شیف کا مرید ہے تو شاہ صاحب اینتا کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا افسوس اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں ان تک قبرہ میں ایمان کا ماسی آخری ٹائم میں خطیب ہے اتنا بڑا تھے کہ ڈنگے بجے کی دنیا واہ واہ کی تھی تے اس قوم کی یہ کیسی رنگین خیالیاں ہیں جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں تے اس قوم تے تو خوش ہو رہا ہے تے مطلب ہون تک قبر ہے ہون اتھے تک ایمان کا ماسی بیان نہیں کا مان لگا اتنے بڑے لوگ موجود تے پیر میر علی شاہ صاحب گئے سارے بیان کر سن لیکن اتھے کھیڑ اور پہ گئی مرزے آکھیا اے سارے بیٹھے مولوی میں بھی بیٹھا ہے میں بھی نال نہ پیٹی پر آوا ہے نہ تو میں کوئی بزرگاں نے ضرور کار جمعہ بزرگ شرک میں کوئی نہ تے صاف سیدھی گل ہے تے اے انہاں لائے صاحب یہ بنا اسی ہن سارے چنگے بول سان چنگے ہن جے اتھے پیڑ پے وینجے او آکھے جی رکھ قلم تے دوات وی جس نہ قلم خود اٹھ کے لکھے ہے ہن بونگا پھکا مار اے ہن بڑا مسئلہ آ گیا مرزے یہ بڑا کام خراب کر چھوڑا سارے ہندوستان نے مولوی کٹھے پتہ نہیں جڑے اتھے اس دن علماء تمام مکاتب فکر جڑے کٹھے ہوئے انہاں مل کے میرے دادے نو سربراہ تسلیم کیتا تمام فرقے جتنے کہ ساڑھی طرفوں پیر میرے علی شاہ اس وقت گل کرے گا جو جواب دے گا سی اس تے متفق مرزے آکھیا ولدوالین تک یہ تفسیر لکھ سی عربی جلدی تے خوشخط ترے شرطاں وہ حق تھے پیر میرے علی شاہ فرمایا اے 50-60 جید علماء حضور دے غلام میرے سمیت اسی بیٹھے ہیں سٹیجاں تے اس ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اعلیٰ خط والا ہے زود نبی سے عربی اے پانی اور لکھنا ہے عربی کہ تو 3 منٹ آنا ہے 1 منٹ ولد دوالین تک تشریح لکھتے سے یہ کوئی شرط ہے گل کر نرا علی گل کر نرا علی یا اوراں پر علی ایک بار مکا جلدی اوراں پر آؤں مکا اس آگیا پھر تو داستا نہیں شرط کے تو چلتا نہیں کر میرے دادے فرمایا پھر میری شرطیں بھی چھوٹی جائیے تڑی تے اوکھی ہے میں نہیں سوکی جائیے قلم تو ہاتھ رکھنے ہیں تو ادھر بے میں ادھر بینا تو اپنا قلم رکھ چھوڑنا اپنا اور قلم رکھ سن دو انہیں دباتا پہیا سن کاغذ 2 چٹے پہ ہو سن جس نہ قلم ہاتھ لائیوں بغیر خود اٹھ کے لکھے او ہاتھ ایک منٹ او ساکھیا پائی میر شاہ گالے دے تو پھسائن جن پیر ہے نا جن شن پھسائے نہیں تے ہاتھ نظر نہیں آؤ لگے تے جن کلمہ ہاتھ پاسن تے کلم چاہی ویسی تے تینی واہ واہ ٹکاڑی باج ویسی بائی مار ہے او جن چاسن ہاتھ تا جن نہ لگ سی چل تاڑا نہ لگیا ادھر بھی پھر اگے پیر میر علی شاہ آیا اس پھر جواب بھیجیا اس آکھیا کہ بلا مرزا صاحب
میں تا کملی والدہ ایک ادنا امتی ہاں میرے کول جن ہے جڑا خدمت میری جگہ کر دے سی تسی تا حضور دی سیٹ ہوتے بیٹھے ہو قبلہ تہاڈا جبریل کدھر چلا گیا ہے بھائی چھٹی چھٹی تے گیا ہے کدھرے کوئی دس چھوڑو اگے پیچھے اللہ نے جس تو شدید القوا فرمایا قرآن ہے سبحان اللہ تسی تے نبی ہو بقول تسی تے نبی ہو تے جن تہاڈا کتھے جبریل تے جبریل تے سامنے میرے علی شاہ دا ماڑا جا جن کھلو سکدا ہے تہاڈا جن آیا تے میرا جبریل آیا تے جبریل تے سامنے جن کھلو نہیں سکدا فبہت الذی کفر کافر چپ ہو گیا مبہوت ہو گیا جھوٹ جیا سارا آپ 6 دن رہے ہوتے 6 دن پھر پیر صاحب نے کہا کہ چل اور کچھ نہیں ضمانت میں چاہنا میرا کوئی مرید اے امت جو حضور دے دو تے لکھا دا ٹھاٹا ماردا سمندر ہے نہیں لاہور جو لکھاں دا بند علماء دا کوئی گین قطار نہیں لکھاں دے وچ تو میرے سامنے ہو ایک باری لگ جا لگ جا ایک باری چپ کری نہ میں بولا نہ تو بولا اس کو کہو ایک باری میرے کو لگ جا خیر نہ لگیا بعد پیچھے آپ پیر صاحب کو لوں آپ فرمایا اگر وہ میرے سامنے لگ جاوے نا یا اتھے ہی وہ مر جاوے یا کملی والے دا کلمہ پڑ جاوے میریاں ڈائریکٹ مدینے نال تاراں لگی ہیں تے اے بھی آپ انہاں فقیراں جو نہیں ہے جڑے ایویں ڈینگا مارن جناب ہم یہ کر دیں گے تے وہ کر دیں گے تے کر کچھ بھی نہیں سکنا اس دن آپ فرمایا کہ کملی والے آقا دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے اگر اس دن میرے علی اگر اللہ آگے چاند تے سورج تے تارے لانے واسطے زمین تے بھی عرض کریا تے اللہ لاوے اللہ لاوے کیونکہ اپنے کملی والے نو ثابت کرنا ہے کہ آخری نبی ہے سمجھ آئی تو یہ ایمان یہ یقین تے پھر کلام علم تحریر تقریر میں بھی وہ فرق یکتا آدمی اور پھر ایک قلم چاہ کے ہتھے تو بغیر لکھنا یہ بڑا اوکھا کام ہے اس وچ میرا دادا بڑا آگے جڑے مولوی ساری زمانے نے کٹھے ہو گئے جن یہ کام نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل ہے یا جی وہ حضرت پیران پیر ہے نا حضرت غوث پاک علیہ رحمت تے آپ تقریر کرنے ہونے نا تو بڑی دنیا بیٹھی ہونی 70-80 ہزار نہ مجمع ہونا ہے کم از کم اے بندے ہونے نا اے آج کا دیر لانت نمی آگی نا موبائلہ نہیں کسی اکیاں پتو آتا ہے او تماشا پڑھا میں ہوتے شفیل پہ خطاب کرا میں سارے نے پہلے بند کرائے اپنا پھول گیا تو جیسے ادھے پہنچا تھے ٹرین ہوئی آپ نے تو میں کہا اثر میں چپ کر او سامعین کو ہس پہ اساں سارے نے بند کرائے اس نے اپنا بول پہ میں یاد ہی نہیں رہا اے وکری مصیبت ہے آج کا اس تو علاوہ غوث پاک سے زمانے چ بھی مسالہ ہوتی ہیں یہاں بیٹھے جناب دو چیلا جڑیاں نہ ہلا وہ لڑو لگ گئی ایک ہی بوٹی چھکی اس نے منہ چو اے جیسا بڑیاں کھڑیاں پنجے پکڑے ہونے نہ دوئی اسی مارنی ہے تے چھکنی ہے اگو تماشائی پھر سننے والے عجیب لوگ ہونے اے عام جنہاں نے ایڈی سمجھ نہیں ہونی دیکھا دیکھی آونے او تے تماشا پہتا پیرانے پیر بول رہے جناب توحید اور رسالت تے بول رہے اے جی علی دا پوترا بول رہے ہیں اتنے بڑے علم دے اے تلے پہ انہاں چیلا ماں ہلا ماں کشتی پہ تک لوگ سارے ہیں آپ آکھیا بھئی ہون انہاں تو میں ان کے آکھاں اللہ دی مخلوق ہے
تے پھر آپ غصہ تساں پتہ ہے ہن میں تاں تسی تکنے پہ سننے پہ اور میں تاں لگایا تے اگر تسی خیال ادھر ادھر ذرا ہوئے تے طبیعت بندہ دعا نہ سنے پھر کون سنانا ہے میں مغز کھانا ہے آپ اینج تک ہے نا ہوتے تے اینج کیتا نا دو ایلاں دے گاٹے لے گئے تے اینج پھڑ گڑیاں زمین تے آ گیا وہ سارے جڑے بیٹھے نا منہ تے چاہ کے وہ سارے ایک دم تلے تک بھئی شیخ عبدالقادر نے کہتے جی اشارہ ہیں چل گیا تھا سارے گاٹے ملے ہیں جی اشارہ چل گیا تھے گاٹے ایسا نہیں بھی گئے اتھے ہے دنیا جتھے ہوئے نا اے کام ہونا ہے بڑا مشکل تے اس جناب ذکر نہیں کیتا پیر میر علی شاہ دا میں نہیں کہنا سیف چشتی آئی بڑا بڑا اجتماع ختم نبوت دا لندن لائیو نشر ہو رہا ہے سارے پیر بیٹھے میں کہا بھائی ایک پیر صاحب کہون جی اسا نے پیو دادے کام کیتا ہے ایک کہون اسا نے کیتا ہے میں نہیں باہر آئی میں کہا یار گال سنو میں زوری تروک کے پیو دادے آنا آنا جیسا نے کیتا ہے اے اس دی صاحب چشتی آئی نے تسی ہے میں چوٹی نے علماء بیٹھے ہو 3 ستنا پڑھ کے سن ترجمہ ہی ماں کر دو میں تو سنے آتے بیٹھ کر 3 ستنا پڑھ کے اس دا مطلب بیان کر چھڑو کہ میرے علی شاہ آکھیا کہ سمجھ آئی جس نے پیو دادے کیتا ہے تے اس نے کام سامنے میتا ہونا ہے نا میں تا دادے میں کام ہے سامنے کہنے کے آیا جیڑا مکھے جنے نا پترے اٹھے تے اپنے دادے نہ لکھی کوئی تصنیف ہے تے آنے اور کہ آنے سارے جبے کبے پائے سارے ٹش مش کڑی خالی ٹوپیاں پانے نال تے کلے بننے نال تے علم نہیں ہونا ہے میں پاگلا چھوڑا تامی جڑے 2 لفظ آنے میں اتنے ہی بول سا داڑھی رکھنے نال تے بندہ عالم نہیں بڑھنا ہے جی تے ڈنڈ پا کے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ پہلے ہونا ہے پہلے پہلوان جڑا ہونا ہے نا پہلا اسا ٹانا مشکل ہونا ہے تے جس لئے اس دی کنڈ لگ بجے تے للو بجو چھال مار کے چھاتی چڑھ بجے اے شیر مارے نا ڈنگرے ہاں چنگے سڑے ہاں کلا ٹاٹانا ہے جس طرح میرے دادے سڑے ہٹایا ہے جی سڑے ہٹایا نا شرک تے کفر تے سڑے ہٹایا تے جس لئے سا کڑ چھوڑیا پیچھے لومڑیاں آ گئی کتے آ گئے ہلا آ گئیاں گدہ آ گئیاں خدائی خدمتگار آ گئے صفائیاں کرنے والے ایسا کرتے آوازہ پڑھے نکلی ہیں رسالے نکے نکلے پمفلٹ سیفے چشتی آئی ادھروں نکلی ہے یہ نہ نہیں کڑ 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 وہ جیسے انہوں نے لگنے نہ چنجاں اسے تے ہڈیاں ہوتے ہیں تو ٹک 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 کڑ 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 میں اس کی تشبیح دے رہا ہوں ذرا سمجھو نا تسی یار اٹھا بادے دے نکے نکے پمفلٹ ختم نبوت چھاپے کڑ 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 چھک چھک کے اساں تے ٹایا جیسے وہ شیر گیا وہ شیر تے چلا بھی جنا اساں پتہ جی پچھے کتیاں تے نہ لومڑیاں پہ بھی جنا اساں ٹانا یا ٹا گیا ہن تو نوکھا ہو گئے تے یاد رکھو کتاب موجود ہے شمس الہدایہ بھی موجود ہے رفع مسیحہ تے عیسیٰ نوتے چکیا گیا اس تے مرزے نے دلیلہ قائم کی تیاں میرے دادے نے جواب دیتا
اتنی کچھ 70-80 صفحے دی پھر کے رکھ چھوڑے 1000 صفحے دی کتاباں ختم کر دیتی ایویں گل نہیں تے ٹا گیا بہرحال گولڈے والا ٹا کے گیا تے ہون پیچھے ڈانڈا کرو جڑا بھی کرنا ہے کوئی پیر کرنا ہے کوئی اور کرنا ہے تے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین کوئی دلیل بھی تانو جس لئے انہاں ٹایا اس لئے تسی جمع ہی نہیں ہے کتاب 110 سال ہو گئے سیف چشتیائی پہلے لکھی ہے دلیلہ تو سنیاں میں کٹ کے دینا بڑیاں ہون جدید ایک بڑے مفکر اسلام معرض وجود چاہے انہوں نے لکھی ہے ختم نبوت تے لیکن اکھے میں بڑیاں دلیلہ دیتیاں میں تکیاں ساریاں بس ٹھیک ہے گزارا ہے تے گچی مروڑ دلیل جڑی ہے نا گچی مروڑ اور پنجابی سمجھنے ہو بولے نا گردنہ مروڑ دنی علی دلیل او صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ دیتی ہے مرزائی دی گردن مروڑ کے رکھ دیتی ہے ہم میرے علی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے ہم حب نبی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے افسوس ہے کہ گولڈ وچ پیدا ہویا میر علی شاہ قسم ہے اس رب لم یزل ولا یزال کی کہ اس خطے میں پیدا ہوا جس میں پیر میر علی شاہ کی قدر نہیں کی گئی اگر لکھنؤ یا دلی میں ہوتا تو آج اس کا وہ مقام ہوتا جو محبوب الہی کا ہے دیکھو نا جی بندے جے کوئی نہیں اے میں شاعر ماں سارے آنے دی آپ زبان شاعر دو چار چلو شیر میں آگ چھوڑنا جے بھی آہنا پر آپ آہنا میں بندے نہیں رکھے میں بندے نہیں رکھے میں جڑی نصرنیاں کتاباں لکھیاں میں آپ لکھیاں اے رہی جے لکھوائیاں اور ان تے اتے ٹائٹل اپنا نام لکھوا کے تے ٹنگوا دیتیاں جی تے میں ایتھے بیٹھا ہیں تسی ایتھے ماں مصرہ دے ہو جے نہ لا کے دے ماں تے تسی آکے گل تے پڑے نہیں ہے نا اکھے جی کسی آکھے نے تسی شیر کیوں نہیں اتنی جلدی آنے بس یہ میں نہ ذرا خیال ہوئے تے تاں میں آہنا ہونا یہ اوکھا کام ہے نا خیال ہوئے خیال نہ بھی ہوئے تو پیسے چاہ کرنے ہونے ہو خیال پروگرام نہ بھی ہوئے تو پیسے جو بچ پا کرنے ہو آتے چما کرنے ہو قابلیت ہوئے تو تانا یہ تو پیڑے نہ ہے میں بول رہا ہوں ایک بار ایک زمانہ ہے وہ آنے جی ایسا کوئی لکھ کے دینا ہے میں کہا پیچھے تک کہ میں کرسی نے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے او ماں دسنا نہ ہوئے جڑا میں بولنا پیا اے تک کہ لو اے واقعی نصیر الدین پہ بولنا ہے کوئی نصیر الدین نے روح پہ اور کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا ہے تو بے قدری میرا ماحول بھی بے قدر ہے پیسے کا قدر کرنے والا ہے آج کا پیر پیسے کا پجاری ہے ملا پیسے کا پجاری ہے سمجھ آئی کوئی قدر نہیں اہل علم کی اہل فن کی سب پیسہ ہے اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول میں یار شرافت نسب پیسہ ہے ایشاری آن بڑے بڑے ایتے سید بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ سچے بھی بیٹھے ہو سن کچے بھی بیٹھے ہو سن سچے بھی بیٹھے ہو سن کچے بھی بیٹھے ہو سن جیڑا چنگا چوٹی نہ سید نہ پیسے والا ہائے میرا دل کرنے سے میں جفا مار کیڑا سونا ہے حضور نے جلوے تینے چہرے کیڑا تینے چہرہ سارا پتہ لگنا امام حسن نے جلوہ چہرے تے آئے
کیونکہ 10-15 ارب روپے نہ مالک ہے مصیبت ہے تے پاویں کالا شاہ کٹوی وہ تو کسا پہ جفے مارنا ہے یہ سیدہ نے اے رنگوں نے اوے چلیا تو دا پتہ نہیں کعبے نے رنگ کالا نہیں دنیا طواف کرنی ہے اسنا میں اسنا طواف تے شاہ نے علی کیتا کیوں ہو گیا جے کالا ہے خالی میں جفا ہی مارے حجر اسود لوگ چومنے کالا شاہ کالے شاہ وٹے ہیں چومنے کالے نہ بر شرفی حضور نے ظلفی کالی گئی پتہ نہیں اس کالے خنے وچوں ہوئے آیا ہے اس نے زیادہ قلب ہے آئے سارا سچا سید پیسہ جو ہے سارا ہے پچھو پتہ کرو پتہ نہیں کہ بلا نکل سی کوئی شے نہیں سیدہ نہیں تے سچا اس خاندان علم والا فضل والا کمال والا اخلاق والا تمام خوبیاں والا سچے خاندان والا سید تو انہوں مل جاوے صرف اس دا گناہ ہے وہ غریب ہے اس دے کو رزق حلال تو علاوہ کوئی شے نہیں ہو منگدا نہیں لا یسألون الناس الہافا وہ چمٹ کے منگدا نہیں کسی کو حلال دی روزی کھاندا ہے مزدوری کرتا ہے بیلچا مار کے چاہتا ہے تے 2-4 آنے کما کے آندا ہے تے تسی او قسمہ بھی چاہوے او سونا بھی ہوئے چٹا بھی ہوئے او ساکھو انگریز بھی چٹے ہونے اے میں مارنا پتہ نہیں کہ تو بلا آ گئی اسے تو رنگ ہی کوئی نہیں گل نہیں کیوں پتہ ہے جے ایک ادھے منگ بیٹھا جے دیسا کہ تو تے جدی کشتی میں بھی بخیلانی اولاد میں کہ تو دے ماں ہے جی او تسی تو لوگ آکھے جسے ملک الموت منگنے سے روح آویں اس آگے جناب اللہ آشوڑی ہے جنہیں بنکہ جیسا پیسے جمع کیتے اے اندر رکھ کے تے سکل نہیں آؤنا نہ انہیں تھے ہی چنگے ہیں بینکہ میں پیسے جمع نسی کے نہیں مارا اسا نہ دل کوئی نہیں اسا او بخل نے یعنی پی ایچ ڈی کی تھی اس قسم دے نسلی خاندانی لوگ اس وقت موجود ہیں جڑے مدد دے مستحق ہیں اور سچے امام حسن تے حسین دی اولاد بھی ہے غریبی انہوں نے لے ڈبی انہوں نے پچھڑے والا کوئی اس دنیا دا ایسا کتا معیار ہے ایسا گندا معیار ہے کہ اے ہر چیز نو دولت دے معیار دے پوچھتے ہیں پرکھ دے میں اے دسنے پاؤں یاد رکھو گل گفتگو سمیٹ رہے آخری 2 جملے ایبٹ آباد آلیو گرد و نوا گرد و پیش جتنے رہنے والے لوگ ہو میرے اس پیغام نو گولڈ شریف اور پیر میر علی شاہ دا حکم سمجھو پیر میر علی شاہ دا کہ ختم نبوت دے مسئلے علماء اہل سنت جے او سرگرم رکن جڑے بالعموم پورے ملک اور بالخصوص اپنے اپنے علاقیاں ایبٹ آباد ہزارے کم کر رہے ہیں جنہ دے تنظیمہ دے تحت آج یہ مجلس ہو رہی ہے انہاں دا بھرپور تعاون کرو ساتھ دیو چشتی گولڈوی نظامی ہونے کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو دکھلا دو ان پر ثابت کرو کہ گولڈے کے غلام ابھی زندہ ہیں پیر میر علی شاہ کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں خواجہ غریب نواز کو غوث پاک کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں ہم کسی اور کی جو چودراہٹ ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے سمجھ آئی نا اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ گولڈے میں پیر میر علی شاہ کی پراپرٹی کے وارث تو اور بھی بہت پیدا ہیں لیکن پیر میر علی شاہ کے 4 لفظوں کا وارث پیر نصیر الدین بھی ابھی تک زندہ ہے سمجھ آئی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علماء کی
یہ جو مجلس جنہوں نے آراستہ کیا، جنہوں نے خدمت کی ہے، محمد نصیر جدون اور ان کے جتنے رفقا ہے، تاجر برادری ہے اور علماء اور مشائخ یہاں سٹیج پر میرے پیچھے یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہلکا سا نوٹس دیں، آپ کو بلائیں، آپ دنیا کے کام چھوڑ کر جمع ہو، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو پتہ چلے گا، جس طرح کہہ رہا محمد نصیر کہ صرف بکڑے کھانے تے چاول کھانے نال 11ویں مننا نہیں ہونا، ہاں قربانی نہ بھی ٹائم، ہون قربانی دا ٹائم ہے، ہون قربانی دے بکرے بھی بنو، پہلے بکرے کھاندے رہے ہو نا، ہون بکرے بننا پیسے، مرنا تو ویسے ہی ہوں جے تسی کوئی حیون قیوم تے نہیں ہو، مرنا تو ایک جڑے ہی ہے، وہ کسی شان نال مرو، کسی دے نا تے مرو، پتہ لگا کتا مویا بندہ مویا برابر تے فرق کیوں ہویا، اکھے نا او آنن مویا مردود نہ فائدہ نہ درود، اسیوں نہ جتے رہا نا، سمجھ آئی نا، اسانات کملی والا بھی زندہ ہے، اسی مر ویسا پر جس تے ایمان آندے وہ قیامت تک زندہ رہ سی۔ پتہ نہیں کس واسطے آکھا گیا ہے کہ جڑا کملی والے نو زندہ نہ سمجھے، آکھے گئے مٹی نال گئے مٹی ہو گئے، مٹی نال تسی مٹی ہو، مٹی جوگیو، مٹی تسی ہو سو، آئے اوہ جڑی مٹی میرے آقا دی مٹی نال مس ہو جاوے، اس میں جڑا دفن ہوئے وہ بھی نہیں مردا، تو کتھے بولتا ہوئے تے اصل گالے وے، ہون گال کے وے مویا مردود، مویا مردود، کیڑا مردود مویا وے، بیامدلہ اچھاو سارے، اسی مردود نہ نے، اے اچھا کہ میں بیاہنا، اسی مردود نہ ہوا، ہون آپ پہ لے کرو، مردود کیڑے ہوئے، مردود ہوئے یاد رکھو، مویا مردود، او مردود مر گئے، جس کملی والے آکھا ہے، اے بھی مر گئے، تے میں بھی مر گیا، چونکہ میں مرنا اس واسطے کملی والا بھی مر گیا، اور میں کہ تو دا آکھا، اور کہتے ہیں جاگ چھوڑیا کہ ہائے میں تا کملی والے تے مرنا، اے جملہ تو آگ چھوڑیا، وہ تے پھر مر کے بھی تو زندہ ہو گیا، اور تیری قبر نو میں جمدہ، چلیا تو آگ چھوڑیا کملی والا مر گیا، تو اتنا جملہ آگ چھوڑیا میں کملی والے تے مرنا، تے پھر تک اسی پہنے تے کنج مرنے ہیں، تے اساں انہیں آکھا ہے اے کون ہے جی، اکھے آہنے جی یہ مر گئے، میں آکھا مویا مردود نہ فائدہ نہ درود، اے او تب فائدہ نہ درود، کیوں جی فائدہ نے دو نقصان، تو اکھے جائز نہیں، کیوں پیسہ لگنا ہے، پیسہ ہے کنجوس ٹبر ہے، لاغی نہیں، جائز جی مسیحتی تو لاؤ، اس ان کے فائدہ پہچانے نا، ایک تو ادھار کرنے تو بچ گیا، خرچہ کاٹ ہو گیا، جتنا ہلکا وسیع ہو سی اتنے پیسے لگ سن، آگے جی فائدہ جائز ہی نہیں، حالانکہ گالے وے یہ میں تساں اپنی جگہ مسئلہ دسنا کہ اے جمراتاں تے چیلم کرنے کوئی فرض واجب نہیں کہ
تساں کول طاقت بھی نہیں تے تسی قرضے کہنے کے تے ادھر بندہ مار گیا تے ادھر نال تسی کونڈا کر میں جو اپنے چنگا تساں تے مصیبت پہ گئی بندہ بھی مار گیا تے نال مال بھی ضائع ہو گیا. اے مطلب نہیں اگر طاقت ہے من استطاع الیہ سبیلا جڑا فرض ہے اللہ قرآن میں فرمانا ہے حج اساں اللہ فرمانا ہے جس کی طاقت ہوئے وہ حج کرے تے جس کی طاقت ہوئے وہ روٹی کھلاوے. جس کی طاقت نہیں محلے والے قرآن شریف چند بندیاں بلاؤ قرآن پڑھاؤ اتنے ثواب پہ پہنچا چھوڑو بس فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے بھی سارے اللہ تعالیٰ بخش چھوڑ سی. اگر کرم کرنا سے روٹی نہیں کو کھلا سکتے ہو جمراتاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی چلم کرنے کی لوڑ نہیں صرف قرآن شریف پڑھ چھوڑو. یہ بعض مولوی صاحبان زندہ نے نہیں دی یہ اہل سنت کی نشانی ہے یہ کوئی اہل سنت کی نشانی نہیں. یہ ککڑ کھانے یہ حلوے کھانے یہ نشانی بڑھانے ماں پتہ ہے اللہ نہ واسطہ میں ہاتھ بننا یہ کام نہ کرے ہو. جس کی طاقت ہے 2 بندیاں روٹی کھلا سکنا ہے بلا تو یہ رکھو جناب میں اس دا ثواب جو حق حلال دی پہلے تو کمائی حلال دی ہوئے جی جو جمایا حرام دا پیسہ ہوئے تے پیچھے والدہ دی فوت آگے جی 500 دیکھ پکا چھوڑو جی حرام نہ پیسہ آیا اللہ چھوڑو اللہ دے کھاتے تے پھر کہتے ماں تو سانی پھر جہنم میں جی ویسی جنت اتنی ملنی حرام دے جو ہے تے حلال تے ایک دیج کی بھی تسی پکا چھوڑو تے کسی چاہ دیو اللہ واسطے تے وہ پیسے دے تسا لانے کسی مدرسے مولویاں نہ دیو ان کے آپ کھا چھوڑنے. یاد رکھو میں نہیں کہا اکثر سربراہ جڑا ہے مولوی مدرسے دا اس دا کدے پیسے نہ دیو جس طالب علم نو دینے نے خود دیو اس دے ہاتھ وچ بچاؤ. وہ اپنے مرضی نے کپڑے لے اپنی مرضی نے چیزاں کتاباں کہنے تسی جمع کرانے ہو نا اتنے جڑے محتمم صاحب وہ پھر خدا را نام ہے مدرسیاں جڑے چندے دینے ہو مدرسیاں نہ دیا کر طالب علماں خود دیو جا ہتھاں وچ پہنچاؤ انہاں کتاباں کن کے دیو کپڑے کن کے دیو خود جاؤ بازار وچ نال لے جاؤ نہ گلا اے مدرسے والے تنگ نہ ہوئے میں کو معاف کرو تے اس واسطے یہ سارے کھا بنن اکثریت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ مستثنا کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی مستثنا کیتا ہے لیکن اکثریت میں دیکھیں انہاں چاہ دیں اے کئی پوچھ رہے 11ویں شریف ایسا پکانی 11ویں شریف پکانی کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں. کئی پوچھ رہے ہیں جی 11ویں شے کے وے باقی تو کے شے میں پہلے آپ نے پتہ لگتا پھر میں دساں 11ویں کے وے 11 تاریخ نو وہ فوت ہوئے دنیا تو گئے 11ویں دن قرآن شریف پڑھے بننا ہے جس کی توفیق جتنی ہونی روٹی پکانا ہے اللہ نے مخلوق سمجھ کے لوگاں جڑا کھلا سکنا ہے. شیخ عبد القادر دی روح پہنچانے واسطے ثواب تے ماں سوال ایک آیا عارف شاہ سنا میں دسیا ہے اس دن مولوی میرے کول گئے پر میں کہ جتھے بیان کر سو میں نہ کر سو انہاں چ یہ بڑی ایک مرض ہے کہ دلیل دوے دی ہونی تے آنن میں اتھے بولیا تے آن جا کے اس بندے نے نہ نہیں کرنے تے ایک گل مانی چاہیے جس نے گل ہوئے اس کا کریڈٹ دیو. حافظ آباد تو بندہ آیا جی فون آیا کہ جناب ایک دیو بندی یہ بڑا سخت ہے تے اثر نے کان کھا گیا اس آکے بھائی 11ویں کیوں تسی پکانے اساں دلیل دیو. حافظ صاحب جڑا بڑے شبیر شاہ صاحب کو کہنے گیا فدا شاہ را گولوں کوئی جواب کہ معقول بنیا نہیں تے اسے آکے جی گوڑلے والا پیر نصیر الدین سنے 2-4 لفظ پڑھے ہیں تے اس نال میں نکال کرا راتی جی 10:30 بجے گوڑلے فون آیا کہ جناب ایک دیوبندی صاحب ہونے تے ایک خطے جناب تے تسی محسوس نہ کرے ہو میں کہا یارا میں دیوبندیاں نال محسوس نہ کرنا اگر کوئی منصف مزاج ہوئے تے میں نے نال ٹورے تے میں بڑی عزت بھی کرنا خیال بھی کرنا ایسی گل کوئی نہیں ایسی کوئی بدتمیز لوگ تے نا تے کہ جناب کی گل ہے میں کہا جناب فرماؤ کہ اس آنکھوں لگا جی یہ تسی
یار بھی پکانے ہو کیوں پکانے ہو؟ میں کہ جی سب تو پہلے ایک گل ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانے ہو؟ میں نے کہتے ہیں نا میں کیوں پکانا، پہلے جب سوال کا جواب ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانا۔ اس نمبر کے یہی حساب ہے کہ تسی انسان کیوں ہو تے کتا کتا کیوں ہوئے۔ گل بڑی سمجھی نہیں، تسی انسان کیوں ہو تے کھوتا کھوتا کیوں ہوئے تے کتا کتا کیوں ہوئے، وہ تسانی جگہ انسان کیوں نہیں ہوئے؟ اے پھر مکہ یہ یہی سوال نے، تسی ہن سوچو کہ یار تو انہوں بڑا منطقی لگنا ہے۔ میں کہا میں منطقی نہ پتر ہاں، پیو دادا منطقی ہے، گل کر آنکھوں لگا ایسا جواب دے جے میں پھر مزہ آوے جے این نہ کرنا۔ میں کہا سوال اس آکھیا جی 1,24,000 پیغمبروں کے آپ کیوں نہیں مناتے، دن کیوں نہیں مناتے؟ غوث پاک کا دن کیوں مناتے ہو؟ معین الدین اجمیری کا دن کیوں مناتے ہو؟ یارویں کیوں پکاتے ہو؟ پہلے نہ نبیاں نال نپٹو، 1,24,000 پیغمبروں نے ختم دو اور اس کراؤ نہ روز، پھر صحابہ تے تابعین سارے آسن تے پھر اتھے پیچھے بزرگاں دی کدھر واری آسی، اتے جڑے افضل اولیاء اللہ نبی علی دھور جتی نے دھور نے برابر بھی نہیں، انہاں تسی چھوڑ دے نہیں ہوتے، غوث پاک وڈے آگے۔ اے سوال اے ہن سنے نا جناب، ہن میں انہاں اے مولوی صاحبان محترم بیٹھے نے گولڈے آئے نا، میں سنائے جواب بڑا انہاں پسند کیتا تے میں اور تساں دس رہا اے میرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس تو بعد جتھے جتھے آواز جاسی اس تو بعد کوئی جواب دے گا جڑا میں دیتا ہوں، یہ میرا جواب ہے۔ اور ایک دم بادشاہ اگلا منہ پھیر دینا ہے سوال کر کے، کوئی آسان نہیں ہونی گل، بسرے تے بندہ وچ کے آنا ہے جواب دے میں تکا ہے نہ کنج بولنا ہے ہون پہ طرف منجی تے اتھے کنگڑیاں بہ گیا نہیں تھے یوں یوں کرنا پہ ہمیں طرف نہ بہ چھا گل موقع تے کر ہے جی۔ خیر اسا میں آکھیا میں تو دسنا غوث پاک دی یارویں کیوں منانے ہیں، میں کہا اس دے 2-3 جواب ہن، لیکن میں تینوں وہ جواب دے سا جڑا جس جواب دے تو قابل ہے تے تو من بھی ویسے کہ میں کیا پھر نصیر الدین دا جواب ہے سنی، تو آکھیا نا کہ کیوں نہیں مناندے ہو نبیاں دا عرس، کیوں نہیں ایصال ثواب کردے ہو انہاں جڑے انہاں تو افضل ہن تے جڑے انہاں تو تھلے غوث پاک انہاں نو بڑا چکے ہے تساں عرس پہ منیندے نبیاں دا کیوں نہیں مناندے؟ میں کیا سن گل اے کہ پتہ نہیں تو کے بلا میں تیرے نزدیک نبی معصوم ہے کہ نہیں؟ کہ جی معصوم ہون تے معصوم کون ہوندا ہے؟ جس کو گناہ ہی نہ ہوئے، تے جس کو گناہ ہی نہ ہوئے ثواب پہنچانے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے غوث پاک تے حضور تو بعد سارے صحابہ معصوم نہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ساڈا یہ عقیدہ ہے، لیکن معصوم نہیں جس طرح نبی معصوم ہیں، گناہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے چونکہ نبیاں دے درجے تے نہیں گناہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے، اسی اے کھانا پینا پکا کے انہاں دا ختم دوان دے ہیں، جے کوئی لغزش ہے تو یا اللہ معاف کر جاؤ، جے تیرے کاغذات پورے تے انہاں دے صاحب نال انہاں دے طفیل سانو معاف کر۔ یقین کرو جناب اتنا خوش ہویا اس نے تکبیر دا، کیونکہ ایک نعرے تے قائل ہوندے
ایتھو یرا ماں رولا نظر آندا ہے جے کدے نعرے وچ نہیں تے پھر ختم نبوت دے چے کن شامل لڑو جس دا محمد نال پیار نہیں ایتھے پیار والا کہندا ہے کہ اس تو بعد رسول نہیں نے غازی الدین نے پوچھو نا کتھے دا عالم سی ہو مجتہد نہیں سی عالم ہو گیا تو اندر والا بنجیا طالب علماں نوں اگے سٹیا بکرا بنا کے اندر والا بنجیا 7ویں دروازے کنڈی مار کے میں نہیں تلے چنگے پلی سے تے کٹا وہاں حالے تو میں گوشت کھانا ہے حالے تو میں غوث پاک دے چاول کھانے حالے میں اپنی جوانی نو کیوں خراب کرا اے مرنے والے تھوڑے اے جیسا بھیج دیں جاؤ جی بم بنو نکتے رہے جات کام تے غور کرو اے انہوں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر بھی کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا اور ایک بھرپور خطاب کروں گا دعا کریں سارے حضرات آمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کس لطف برا اور حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الآلہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه کوئی بندہ مینوں ملے نہیں مہربانی کرو بارش شروع ہو گئی ہے تے میں اجازت ہے میں گھر پہنچنا ہے